بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو یہ الزام اور بہتان لگایا گیا، جس کی وضاحت کل میں نے دی تھی کہ الزام لگانے والے کہتے ہیں کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود برسر منبر حضرت علی کرم اللہ وجہ پر نازیبا الفاظ کہتے تھے۔ اس کی حقیقت تو آپ نے کل سن لی کہ وہ ساری روایتیں موضوع کچھ بھی نہیں تھا اس میں، کسی کے پاس ہے تو لا کے دکھا دے۔ اس کا دوسرا جز تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام گورنر وہ بھی یہی کام کرتے تھے۔ آج اس کا جواب سن لیجیے۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے الزام لگانے والوں نے 4 کتابوں کے حوالے پیش کیے۔ کتنے کتابوں کے؟ ان میں ایک کتاب ہے تاریخ طبری، اس کی جلد 4 ہے، صفحہ نمبر 188۔ پھر تاریخ طبری سے ہی ابن اسیر جزری نے کامل ابن اسیر کتاب کا نام ہے، اس کی جلد 3 صفحہ نمبر 234۔ ابن اسیر یعنی کامل ابن اسیر نے نقل تاریخ طبری سے ہی کیا ہے۔ اصل جو نقل کی ہے یہ روایت وہ تاریخ طبری نے نقل کی، پھر اس سے آگے کامل ابن اسیر نے نقل کی۔ یہ گویا کہ دونوں ایک ہی حوالہ بنتے ہیں کیونکہ ایک نے دوسرے سے نقل کی۔ تیسری ہے البدایہ والنہایہ، اس کی جلد 8 ہے، صفحہ نمبر 223 ہے۔ یہ ہے روایات۔ اس بنیاد پر انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام گورنر، الفاظ نوٹ کر لیں، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نازیبا الفاظ کہتے تھے اور برسر منبر کہتے تھے۔ یہ ان کا دعویٰ ہے، اور اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہے جو کل بتاؤں گا کہ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حکم سے کہتے تھے۔ اب ذرا پہلی بات سمجھنے کی، یہ ایک اصول ہے معاشرے کا کہ ہم چند افراد بیٹھے ہیں، مثال کے طور پہ آپ میرے ماتحت ہیں، کوئی شخص آ کر الزام لگاتا ہے کہ مفتی عبداللہ کے ماتحتوں نے یہ کام کیا ہے، تو ایک انسانی معاشرے کا اصول ہے کہ سب سے پہلے وہ فرداً ہر ایک کے لیے ثبوت پیش کرے گا کہ نہیں؟ یہ انسانی معاشرے کا اصول ہے، فرداً ہر ایک کے لیے وہ ثبوت پیش کرے گا۔ عاشق صاحب نے بھی کیا، عبدالقیوم صاحب نے بھی کیا، دانیال نے بھی کیا، فلاں نے بھی کیا، فلاں نے بھی، ہر ایک کے لیے فردی ثبوت پیش کرے گا، ورنہ کوئی اس کی بات مانے گا اس طرح؟ نہیں۔ یہ انسانی معاشرے کے خلاف کہ ممکن ہے چند آدھوں نے کیا ہو، آدھوں نے نہ کیا ہو، ہر ایک کے لیے الگ الگ اس ثبوت پیش کرے گا۔ تو اگر تو ان الزام لگانے والوں نے یہ الزام لگایا ہے تو ان سے میرا مطالبہ ہے، سب سے پہلے یہ لسٹ تو تیار کریں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے گورنروں کی، کہ ان کے زمانے میں گورنر تھے کتنے، جن کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے گورنر بنایا تھا وہ کتنے گورنر تھے، پہلے ان کی لسٹ تیار کریں، پھر ہر ایک کے متعلق ثبوت کے ساتھ یہ بات بتائیں کہ فلاں نے فلاں موقع پر فلاں جگہ پر ایسا کیا، تو بات مانی بھی جا سکتی۔ انہوں نے جو یہ 3 حوالے پیش کیے ہیں، اس میں صرف 2 لوگوں کے متعلق، 2 گورنروں کے متعلق یہ بات ظاہراً سمجھ آ رہی ہے۔ الفاظ کو غور سے سنیے، میں تفصیل نہیں کر رہا، میں صرف
الفاظ بتا رہا ہوں کہ ظاہراً ان الفاظ سے یہ بات سمجھ آ رہی ہے دو گورنروں کے متعلق کہ وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ پر کے متعلق نازیبا الفاظ کہا کرتے تھے. ان میں ایک ہیں حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرے ہیں مروان ابن الحکم. ایک اور روایت پیش کی ہے لیکن وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گورنر نہیں ہے، وہ حجاج ابن یوسف کا بھائی ہے، محمد ابن الثقیف الثقفی. وہ ولید ابن عبد الملک کا گورنر تھا، وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا گورنر نہیں ہے، لہٰذا ہم اس پہ بات ہی نہیں کرتے. وہ حضرت امیر معاویہ کا گورنر ہی نہیں ہے، وہ جانے اس کا رب جانے. ہم نے بات کرنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ. اب دو لوگ ہیں، دو گورنروں کے متعلق ان روایات سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ برسر منبر حضرت امیر علی کرم اللہ وجہ کے متعلق نازیبا الفاظ کہتے تھے. وہ دو کون ہیں؟ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مروان ابن الحکم. اب آپ بتلائیے کہ اگر آپ کے ہاں کسی روایت سے کسی ثبوت سے یہ بات سمجھ آتی ہو کہ یار ان تمام لوگوں نے یہ کام نہیں کیا، ثبوت دو لوگوں کے متعلق ہے، تو کیا آپ سب کو ایک لسٹ میں ڈال دیں گے؟ یہ انسانی انصاف کا تقاضا ہے، لیکن انہوں نے اس انصاف کو مد نظر نہیں رکھا کیونکہ ان کے دلوں میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا بیجا بغض ہے. بس وہ بغض ان سے یہ کرواتا ہے، چنانچہ سب کو ایک فہرست میں ڈال دیا. بات ثابت ہو رہی ہے دو کے متعلق، سمجھ آ رہی ہے، ثابت بھی نہیں ہو رہی، اور آپ نے سب کو ڈال دیا. اب ان دو کے متعلق جو بات ہے، اب میں پہلے روایت کا ترجمہ پڑھتا ہوں، اس کے بعد میں پھر اس روایت کا جواب دیتا ہوں. روایت کا ترجمہ ہے، اب اس میں توجہ، راویوں کا ذکر کروں گا، آپ نے اس کو توجہ سے سننا ہے کیونکہ یہاں راویوں کا معاملہ ہے. ہشام ابن محمد الکلبی سے روایت کرتا ہے اخنف. کون؟ اخنف یا احنف. یہ کہتا ہے کہ مجھ سے واقعہ بیان کیا ہے ان افراد نے. خالد ابن سعید، ثعقب ابن زہیر، فضیل ابن خدیج، حسین ابن عقبہ مرادی. ہشام ابن محمد سے یہ روایت کرتا ہے، ہشام ابن محمد اخنف سے، اخنف کی روایت بیان کرتا ہے. یہ اخنف ان چار لوگوں سے روایت کر رہا ہے، خالد ابن سعید، ثعقب ابن زہیر، فضیل ابن خدیج اور حسین ابن عقبہ مرادی. اخنف کہتا ہے میں یہ جو آگے واقعہ بیان کر رہا ہوں یہ ان چار لوگوں نے مجھے کچھ کچھ بتایا ہے، ان چار لوگوں نے مجھے یہ واقعہ کچھ کچھ بتایا ہے. وہ واقعہ کیا ہے؟ سن 41 ہجری جمادی الاولیٰ تھا یا جمادی الثانی کا مہینہ تھا. سن 41 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب گورنر بنایا. اب میں اس کا ترجمہ بیان کروں تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میں تو تمہیں بہت نصیحتیں کرنا چاہتا تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں تم سمجھدار صحابی ہو اور تم میرے مطیع و فرمانبردار رہو گے، میری سلطنت کے بارے میں صحیح خدمت کرو گے اور مسلمانوں کے درمیان بہتری کا معاملہ کرو گے، لہٰذا میں وہ بہت نصیحتیں تمہیں نہیں کرتا. البتہ یہ تمہیں ضرور کہتا ہوں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے تعریف تم نے برسر منبر ضرور کرنی ہے، ان کے لیے استغفار ضرور کرنا ہے، ان کے رشتہ داروں کو قریب رکھنا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ کے متعلق تم نے نازیبا الفاظ کہنے ہیں، ان کے رشتہ داروں کو دور رکھنا ہے، ان کے متعلق خیر کا کلمہ نہیں کہنا ہے. یہ روایت کا ترجمہ ہے. اچھا، پھر آگے کہا کہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 سال چند ماہ گورنر رہے. کتنے سال؟
7 سال اور چند ماہ گورنر رہے اور وہ برسر منبر یہ سب کچھ کرتے تھے. یہ ہے روایت. اب اس سے پہلے کہ میں اس روایت کا جواب دوں، میں ایک بات اور آپ کو بتاتا ہوں. یہ روایت کون نقل کر رہا ہے؟ ہشام ابن محمد کلبی کس سے روایت کر رہا ہے؟ اخنف سے. کس سے روایت کر رہا ہے؟ اخنف. یہ جہاں کتاب میں یہ بات ذکر ہے، اس سے اگلے ہی صفحوں پر کچھ آگے اخنف کی ایک اور بات بھی لکھی ہوئی ہے. وہ عربی میں نہیں پڑھتا کیونکہ عربی آپ لوگ نہیں سمجھ سکیں گے، میں اردو ترجمہ اس کا بتا دیتا ہوں. اخنف خود کہتا ہے قام المغیرہ، مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے ممبر پر. حضرت علی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق وہی کہا جو وہ کہتے تھے. یہ ترجمہ کر رہا ہوں. وکانت مقالتہ، اخنف جو اس روایت کا راوی ہے وہ خود ان کی وہ زبان کے الفاظ بیان کر رہا ہے کہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ ممبر پر حضرت علی کی کیا برائی کرتے تھے، وہ الفاظ بیان کر رہا ہے. اب ذرا توجہ. کہتا ہے اخنف کہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ ممبر پر کھڑے ہوئے، حضرت علی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے متعلق وہی کہا جو کہتے تھے. وکانت مقالتہ، اور ان کی بات کیا ہوتی تھی ممبر پر جو وہ کہتے تھے؟ اے اللہ عثمان کی مغفرت فرما، اے اللہ عثمان پر رحم فرما، اے اللہ عثمان نے آپ کے لیے مظلومانہ جان دی، مسلمانوں کے خون کو بچایا، اے اللہ تو اس کے درجات بلند فرما. اے اللہ عثمان آپ کی کتاب پر عمل کرنے والے تھے، آپ کی نبی کی سنت پر عمل کرنے والے تھے، انہوں نے مظلومانہ شہید ہو کر مسلمانوں کے خون کو بچایا، اے اللہ تو اس کی مغفرت فرما. اور اس کے بعد حضرت عثمان کے قاتلین کے لیے بد دعا کرتے تھے. حضرت عثمان کے رضی اللہ تعالی عنہ کی قاتلین کے لیے بد دعا کرتے تھے. اچھا، اب یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو یہ بات کہی گئی کہ وہ خدا نخواستہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ حکم دے رہے تھے کہ حضرت علی کے متعلق نازیبہ کلمات کہیں، تو اس جملے کی وجہ سے کہ وہ حضرت علی عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلین کے لیے بد دعا کرتے تھے، یہ جملہ تھا ان کا. اس عبارت میں جو اخنف نے بیان کیا کہ ممبر پر کھڑے ہوئے اور حضرت علی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں وہی فرمایا جو کہ کہتے تھے، اور ان کی بات کیا تھی؟ وہ بات یہ تھی اللہ عثمان پر رحم فرما، وہ کتاب اللہ پر عمل کرنے والے تھے، سنت پر چلنے والے تھے، مسلمانوں کے خون کو بچایا، خود مظلوم شہید ہوئے وغیرہ وغیرہ. اور آخر میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قاتلین کے لیے بد دعا کرتے تھے. آپ بتلائیں کہ اس میں حضرت علی کرم اللہ وجہ پر کوئی الزام، کوئی بری بات؟ ہوا یہ کہ اس روایت میں جتنے راوی میں نے بیان کیے ہیں نا، ہشام ابن محمد الکلبی، اخنف، خالد ابن سعید، ثاقب ابن زہیر، فضیل ابن خدیج، حسین ابن عقبہ المرادی، یہ سارے کے سارے رافضی شیعہ ہیں، سارے کے سارے. اس روایت کے راوی سارے کے سارے رافضی شیعہ ہیں. جس کے دل میں ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا بغض ہو تو وہ اس روایت سے تو یہی معنی لے گا نا، یہ روایت ہے ہی جھوٹی. اب میں بتاتا ہوں کیسے جھوٹی. ہشام ابن کلبی کے بارے میں صاف لکھا ہے رافضی. یہ جو اسماء الرجال کے لوگ ہیں نا، حدیثوں میں نام آتے ہیں راویوں کے تو ان کی تصحیح ہوتی ہے کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے، کون کاذب. صاف لکھا ہے کہ یہ رافضی تھا، شیعہ تھا. رافضی اور شیعہ میں فرق ہے. رافضی وہ ہوتا ہے جو کہ اسلام کی حدود سے نکلا ہو. شیعہ جو ہے نا، وہ ہر شیعہ کافر نہیں ہوتا. شیعہ میں فرق ہوتا ہے. بعض وہ ہوتے ہیں جو حضرت علی کرم اللہ وجہ کو فضیلت دیتے ہیں، باقی صحابہ کا احترام کرتے ہیں، وہ بری بات نہیں ہوتی، وہ ایک ترتیب ہے. اسی طرح سے اخنف، اس کے بارے میں اتفاق ہے سارے اسماء الرجال کا کہ یہ مجہول ہے اور یہ کہ اس کی بات قبول نہیں ہے. خالد بن سعید کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ جلا بھونا رافضی ہے. رافضی محترق عربی کا جملہ ہے. اسماء الرجال نے لکھا ہے، میں اپنی جیب سے نہیں کہہ رہا.
جس کو حوالہ درکار ہو آ کے لے لے. اسی طرح سے جو ثاقب ابن زہیر ہے اور حسین ابن عقبہ مرادی ہے، یہ دونوں بہت مجہول ہیں، ان کے بارے میں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے یہ کون تھے، کہاں تھے، کیسے پیدا ہوئے، کیا روایت کی کیا نہیں کی، کچھ پتہ نہیں ہے. اور فضیل ابن خدیج کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ یہ متروک ہے، اس کی روایت کوئی نہیں قبول کرتا. اب میں وہ تفصیلات و الفاظ بیان نہیں کر سکتا، بات لمبی ہو جائے کیونکہ میں کلپ مختصر بنا رہا ہوں کہ آپ یاد کریں اس کو. اس کے سارے رافضی جھوٹے اور شیعہ ہیں، رافضی راوی جو ہیں وہ رافضی ہیں اور شیعہ ہیں. اب آپ بتلائیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے دل میں ان کا بغض ہو، اس کی روایت ان کے بارے میں قبول ہے؟ کبھی بھی قبول نہیں ہو سکتی. اب ان رافضیوں نے اس روایت سے یہ معنی لیے، جبکہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ ممبر پر جو کہتے تھے وہ خود اخنف بیان کر رہا ہے، وہ جملے اس کے ہیں جو اس روایت کو بیان کر رہا ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے حکم دیا کہ تم حضرت علی پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب و شتم کرنا اور یہ کرنا اور وہ کرنا، اور وہ ویسے ہی کرتے تھے. وہی بیان کر رہا ہے کہ وہ کیا کرتے تھے ممبر پر. وہ ممبر پر یہ کرتے تھے فقام مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور حضرت علی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے متعلق وہی فرمایا جو کہ کہتے تھے. اور کیا فرمایا؟ وہ یہ تھا کہ اللہ عثمان پر رحم فرما، اس کی مغفرت فرما، کیونکہ وہ کتاب اللہ پر عمل کرنے والے تھے، آپ کی سنتوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے تھے، خود مظلوم شہید ہوئے اور مسلمانوں کے خون کو بچایا. اور پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قاتلین کے لیے بد دعا کرتے تھے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قاتلین کے لیے بد دعا کو انہوں نے شمار کر دیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے برے جملے کہتے. یہ اخنف جو اس روایت کا راوی ہے وہی یہ بات بیان کر رہا ہے. اب آپ بتلائیں کہ ہم ان کی بات مانیں، اخنف کی روایت کو قبول کریں کہ وہ خود بیان کر رہا ہے، یہ ابھی کے لوگوں کی جن کے دلوں میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا بغض ہے ان کی بات مانیں؟ تو کوئی اور ایسی روایت نہیں ہے. دوسری روایت ہے پھر مروان ابن الحکم کے بارے میں، وہ انشاءاللہ کل بیان کریں گے کہ مروان ابن الحکم کس طرح سے، وہ روایت کیا ہے، اس کے ترجمہ بیان کروں گا اور اس کے متعلق پھر بات بتلاؤں گا کہ وہ کیسے کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے. خلاصہ یہ ہوا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ پر کوئی سب و شتم نہیں کرتا تھا. گورنروں کے بارے میں جو بات آئی، دو کے بارے میں روایات ہیں، مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ اور مروان ابن الحکم. اور اس میں بھی جو ایک روایت ہے مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، وہ میں نے ابھی اس کی حقیقت آپ کو بتا دی. اس میں جملے بھی کوئی موجود نہیں ہے، اور اگر ہیں اس روایت کو ہم صحیح بھی تسلیم کر لیں تو کوئی جملہ نہیں ہے اس میں برائی کا. وہ خود اخنف بیان کر رہا ہے، اور ویسے وہ روایت درست ہی نہیں ہے. اس کے سارے راوی رافضی شیعہ ہیں، کاذب ہیں، کذاب، جھوٹے. یہ حدیث کے ہاں جب آپ حدیث پڑھتے ہیں نا تاریخ، تو حدیث اور تاریخ میں آپ پڑھتے ہیں کہ فلاں نے فلاں سے، فلاں نے فلاں سے، فلاں نے فلاں سے روایت کی ہے. تو یہ روایت کے لیے جو لوگ آتے ہیں نا درمیان میں، ان کو کہتے ہیں راوی. کسی بھی روایت کی عمدگی، صحت اور اس کے قابل قبول ہونے کے لیے یہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے، یہ بہت اہم چیز ہوتی ہے. ایک بھی آدمی اس میں مشکوک آ جائے نا تو جو علماء ہیں وہ روایت کو قبول نہیں کرتے. بات سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ تو جس روایت کے سارے راوی ہی رافضی اور جو ہے جناب جھوٹے ہوں، اور اسماء الرجال کے لوگ بیان کر رہے ہیں، یعنی جو اس کی تحقیق کرتے ہیں وہ فن والے، اس فن کے علماء یہ بیان کر رہے ہیں، تو بتلائیے وہ روایت کیسے قبول ہو سکتی ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایسا بڑا جھوٹ اور بہتان؟ اللہ ہمیں اس شر سے محفوظ فرمائے اور ہمیں جو ہے صحیح حق کی سمجھ عطا فرمائے. اللہ پاک